بالکل احسن درجے تک پہنچ جائے اس معاملے میں، اس چیز کی ہم نے کوشش کرنا چاہیے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اپنے توحید کو ہم جو ہے مضبوط کریں. تو آئیے کچھ بعض مخفی صورتیں شرک کی، چونکہ شرک کرنے سے توحید لازماً ضائع ہو جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، برباد ہو جائیں گا، کمزور ہو جائیں گا، ظاہر سی بات. تو شرک کی بعض مخفی صورتیں جو کامنلی ہم دیکھتے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہڈن چیزیں ہیں جو کبھی سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہو جاتی ہے انسان سے، وہ اس لیکچر میں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے بس تم دانستہ طور پر اوروں کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، مطلب تم جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ جو ہے بناؤ. دانستہ طور پر مطلب سوچے سمجھے اعتبار سے ایسا کام تم نہ کرو کہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنا دو. ابھی اس آیت کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں اس آیت کی کیا لکھتے ہیں سنیے. انداد جو لفظ ہے، اندادم جو اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد شرک ہے. اس سے مراد شرک ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہ بناؤ، برابر نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ. تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد شرک ہے. اور جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چوٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے. اور یہ جو شرک ہے انداد کا جو لفظ بولتے ہیں، یہ شرک کیسا ہے؟ یہ رات کے اندھیرے میں، ٹھیک ہے، اندھیرے میں سیاہ پتھر پر، بلیک سٹون پر چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی. مطلب یہ شرک، یہ انداز جو لفظ ہے، یہ شرک ایسا ہے جو رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلتی دکھتی ہے کہ آپ کو اور مجھے، یہ اتنا خفیہ طور سے، مخفی طور سے ہڈن ہم میں آ جاتا ہے. یہ والا شرک کا پارٹ جو انداز جو لفظ یہاں استعمال، تو وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اتنا ڈینجر والا شرک ہے یہ، جو خفیہ طور سے رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ چوٹی کے چلنے کے مانند ہم میں آ جاتا ہے. پھر وہ کیا کہتے سنیے، واللہ وحیاتک، وہ ایسا لفظ استعمال کرتے، پھر کہتے اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم. پھر فرماتے ہیں کالے پتھر پر جو چوٹی کے معنی میں رنگنے آ رہی، تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی مثالیں دے رہے ہیں. اور مثالیں دے کے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم. ٹھیک. پھر فرماتے اے فلاں میری جان کی قسم. ٹھیک. پھر فرماتے اگر اس شخص کے پاس کتا نہ ہوتا تو چور آ لیتا. یہ مثالیں اس کی وہ خفیہ شرک کی جو آ رہا ہے. پھر کہتے ہیں اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور آ لیتا. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں اس کی مثال میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور تم چاہو گے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں اگر اللہ نہ ہوتا تو فلانا ہوتا. ٹھیک ہے. اگر اللہ نہ ہوتا تو فلانا ہوتا. اور اس قسم کی تمام باتیں یاد رکھیے شرک ہے. سمجھ رہا بات؟ مطلب کتنا خفیہ آ رہا ہے. جیسے کوئی کہہ رہا اللہ چاہے اور تم نے چاہا. سمجھ رہا بات کو؟ تو آپ نے کیا کیا، اس شخص کو اللہ کے برابر کر دیا. اگر کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا، تو آپ نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کے کتے کو آپ نے بنا دیا. کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا. بطخ نہ ہوتی، آواز نہ کرتی تو گھر میں چوری ہو جاتی. وہ بطخ ہوتی نا خاص، جو بڑی بطخیں ہوتی، وہ حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتی، یاد رکھیے. وہ نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی. میں اپنی طرف سے ایڈ کر دوں مثال، تو جلی لا لیتے تو بچ جاتے. دوا مل جاتی تو ہم میں زندہ بیٹھے ہوتے. سمجھے؟ سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے تو چوری نہ ہوتی. آج کے زمانے کی مثالیں ہم دے سکتے. آپ نہ ہوتے تو میرا آج بیڑا غرق ہو جاتا. کتنے خفیہ، یہ بول رہے خفیہ شرک ہے، ایک دم خاموشی سے اندر گھس جاتا ہے. آدمی کیا کر رہا ہے، ایسے سوچے سمجھے کسی اور کو اللہ کے برابر لے کے جا کے کھڑا کر دے رہا ہوں. اور سمجھ رہے؟ تو یہ ایسا شرک ہے. مثالیں بھی دے رہے. کیا پہلی مثال، اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم. کیسا کوئی کہا سکتا اللہ تعالیٰ کی اور کسی زندگی کے اللہ کے برابر کر دے رہا ہے اس کو. پھر دوسری مثال دے رہے اے فلاں میری جان کی قسم. ٹھیک. دوسرے کو وہ کرے اپنی جان کی قسم کھا رہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا جائز نہیں ہے. پھر تیسرا کہہ رہے کتے کے بارے میں مثال دے رہے، تو آج ہم سی سی ٹی وی لے سکتے، کتا لے سکتے، بطخ لے سکتے. گارڈ نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی. ٹھیک ٹھیک، یہ مثال لے سکتے. پھر وہ کہہ رہے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور تم چاہو گے. تو یہ تو اللہ کے برابر ہے. جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوں گا، اور پھر جو ہم نے چاہا ویسا ہوا. مطلب ہم نے چاہا کہ یہ چیز نہیں ہونا تو اللہ کی چاہت سے، ہماری چاہت میں، یہ تو بول سکتے. لیکن یہ بولنا کہ وہی ہوں گا جو اللہ چاہیں گا اور تم چاہو گے، ٹھیک، تو اللہ کے برابر کر دیا نا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اسی طرح اگر اللہ نہ ہوتا تو فلانا ہوتا. یہ سب آدمی بول دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اور ہمارے اردو زبان میں بالکل کامن ہوتا ہے کہ جلدی لا لیتے تو بچ جاتے، مطلب مرتے نہیں تھے. وہ دوا مل جاتی تو تمہارے بیچ میں آج تمہارا باپ بیٹھا اور باتیں کرتا ہوتا ہم سے. فلاں آدمی نہ آتا تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا تو مرتا نہیں تھا وہ، اس کے آنے سے یہ سب ہوا. سمجھ رہا بات کو؟ یہ سب باتیں بہت خفیہ طور سے آ جاتی. کوئی چیز اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے کیا، برا ہوگا تو شیطان نے کیا. شیطان کیسا کوئی چیز کر ستا ہے؟ شیطان کوئی چیز کر، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے. وہ اللہ کی مخلوق ہے خود، اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے کہ وہ برائی اور اچھائی کو کچھ بھی کر سکے، یاد رکھیے. کیونکہ ایک مذہب ہے دنیا کا بہت بڑا، وہ مذہب والوں نے کیا کیا، بولا اللہ تو اچھا ہے،
تو اس میں ساری اچھی صفتیں ہونا چاہیے. برائی کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے نعوذ باللہ برائی کا ایک معبود بنا دیا, کہا اللہ خیر کا دینے والا ہے اور شیطان برائی کا دینے والا ہے. تو جب آپ نے جیسی کسی کو دینے والا ہے کہا تو اس کو آپ نے خالق بنا دیا سر آٹومیٹک. تو شیطان بھی تو عبادت کے لائق ہو چونکہ وہ خالق ہو گیا, جبکہ ہم جانتے ہیں خالق صرف اللہ ہے. تو آپ کہیں گے پھر اچھائی برائی, اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, برائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اچھائی کے ذریعے اللہ دیکھتا ہے ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں, برائی کے ذریعے آزما کے دیکھتا ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں خیری ہوتی ہے ایک مومن کے لیے, حتیٰ کی بیماری موت سب کچھ خیر کا پہلو ہے اس کے اندر. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یاد رکھیے. تو ہم بک دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ مثالیں اپنے زمانے کی دی کہ انداز سے مراد یہی ہے, اور انسان خفیہ طور سے بول دیتا ہے, اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کب اس نے بک دیا. تو یہاں اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. توحید کی حقیقت تو یہ ہے کہ اصل توحید یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی شریک نہ ہو, کوئی شریک نہ ہو, ذرہ برابر, یہاں تک کہ غیر سوچے سمجھے جملوں میں بھی نہ ہو وہ شریک. اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے, یاد رکھیے. تو توحید کا اولین اور کامل ترین درجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو فلاں کام نہ ہوتا, یہ نہیں بلکہ البتہ یوں کہا جائے. مطلب توحید کا کامل درجہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو فلاں کام نہ ہوتا, البتہ یہ کہنا جائز ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا اور پھر فلاں آدمی کا تعاون نہ ہوتا تو میرا کام نہ ہو سکتا. مطلب اللہ چاہے تم چاہے نہیں, اللہ چاہے پھر جو تم نے چاہا, ہم نے جو چاہا, مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا, اور پھر ہم نے بھی یہی چاہا تھا. میرا کام اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا تھا اور پھر تم نے بھی میری مدد کی. ہم کیسا بول رہے ہیں اللہ نے کیا اور تم نے کر دیا میرا کام؟ نہیں بول سکتے. اللہ نے کیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو تم کو صلاحیت دی پھر تم نے اس میں مدد کی. جو اللہ نے چاہا جو میں نے چاہا نہیں کہہ سکتے. جو اللہ نے چاہا اور پھر جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہوا, یہ کہنا چاہیے. یہ کامل توحید ہے. ورنہ ایسے جملے کئی بار ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اگر جلدی لا لیتے تو کیا ہوتا تھا؟ بچے نہیں. اگر جلدی لا لیتے تو ایک دل کو صبر رہتا کہ ہم نے علاج کرنے کی کوشش کی. موت تو تبھی ہے, وہ جملہ نہیں بدل لیں گے. سمجھے آپ؟ اگر فلاں دوا مل جاتی تو آپ کے والد کے بارے میں ہم کو سکون ہوتا کہ ہم نے کوشش کی ان کے لیے. پھر موت تو جب لکھی تھی تقدیر قدر قضا وہ تو انتقال. یہ جملے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا, بلکہ یہ کہنا جو اللہ نے چاہا اور پھر جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہوا. جو اللہ نے کیا اور تم نے کیا نہیں, جو اللہ نے کیا وہ ہوا اور پھر تم نے بھی اسی کے لیے کوشش کی. یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ ایسے جملے ہوتے جو ہم بول دیتے ہیں, ہم کو کبھی کبھار یہ چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی, اور یہ یاد رکھیں شرک کی. اسی طرح یاد رکھیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنن ابو داؤد کی روایت, آپ نے فرمایا یوں نہ کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے. یوں نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں مطلب ایکس وائی زیڈ چاہے, بلکہ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے, اور پھر اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر اس کے بعد جو آپ نے چاہا. جیسا کوئی کام تھا, عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ فلاں فلاں چیزیں اور احکام اتر گئے, تو آپ نے کہا کہ اللہ جو چاہتا تھا وہ ہوا اور ہم جو چاہ رہے تھے وہ بھی اس سے مل گیا جا کے. کیوں اللہ چاہ رہا تھا یہ ہو, پھر میں نے بھی چاہا کہ یہ پردے کا حکم آ جائے اور یہ ہو جائے, تو پھر وہ بھی ہوا جو وہ ہو رہا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے, ورنہ خفیہ طور سے شرک جو ہمارے اندر آ جاتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ یوں کہنا ناپسند اور مکروہ جانتے تھے. کیا کہنا؟ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اور تمہاری پناہ چاہتا ہوں. البتہ وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی اور پھر تمہاری پناہ چاہتا ہوں. یہ کہنا چاہیے. سمجھ رہے بات؟ پھر انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ اور پھر فلاں نہ ہوتا تو, اگر اللہ تعالیٰ اور فلاں نہیں ہوتا تو میرا کام نہیں ہوتا. وہ کہتے ایسا نہیں, اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد فلاں نہ ہوتا تو یہ کہنا چاہیے. تو بہرحال اس طرح کے جملے ملتے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. آئیے اسی میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں, یاد رکھیے. وہ یہ ہے کہ قسموں کے بارے میں کچھ چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے. چونکہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں معاملہ خفیہ شرک کا یاد رکھیے تو وہاں قسمیں بھی یاد رکھیں بہت ڈینجر چیز, اس لیے کہ قسمیں بھی یہ کفر اور شرک تک انسان کو لے کر چلی جاتی ہے. اور اس کے تعلق سے بڑی مشہور معروف روایت ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور کیا فرمایا, کہا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک, جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی دوسری قسم اٹھا لی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا. جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھا لی اس نے کفر کیا اور یا پھر اس نے شرک کیا. یاد رکھیے. اور یہ بہت کامن ہے ہمارے سماج میں. مطلب قسموں کے معاملے میں بھی ماں کی قسم, باپ کی قسم, زمین کی قسم, گھر کی قسم, بڑے بیٹے کی قسم, بیٹی کی قسم, چہیتے کی قسم, فلاں کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, ایک دم کامن ہے. سمجھ رہا؟ اور ہم کھا لیتے بغیر سوچے. ماں کی قسم کا تو ایسا معاملہ ہو گیا کسی کو انتہا نہیں.
سمجھ رہے آپ؟ بیٹے کی قسم، میرے بچوں کی قسم میں نے نہیں کی. بیوی یا عورت اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے فوراً کوٹ کر دیتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جائز نہیں، یاد رکھیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے یہ کیا یاد رکھیے اس نے کفر کیا یا شرک کیا، یاد رکھیے. اور ایسے چیزیں یاد رکھیے درست نہیں ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے. اب قسم کیا ہوتی ہے یاد رکھیے. قسم کا معنی ہوتا ہے کہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، امپورٹنس پیدا کرنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کا نام لینا جو مخاطب اور متکلم دونوں کے یہاں لائق تعظیم ہے. جو بول رہا ہے اور جس کو بول رہا ہے دونوں کے پاس لائق اور تعظیم ہے، مطلب لائق تعظیم ہے، مطلب اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور شریعتاً یاد رکھیے قسمیں لوگ عام طور سے اسی لیے کھاتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے. لیکن ہم جو قسمیں کھاتے ہیں مسلمان کھاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں، چونکہ وہی ذات کو ہم گواہ بناتے ہیں اور وہ تعظیم کے لائق ہے بولنے والے کے لیے بھی اور جس کے سامنے کھائی جا رہی قسم اس کے لیے بھی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا شرک کیوں ہے وہ دیکھ لیتے. علماء لکھتے ہیں اس کے اوپر، غیر اللہ کی قسم اٹھانا اس لیے شرک ہے کہ ایسی صورت میں مخلوق کو اللہ جیسا قرار دیا جا رہا ہوتا ہے اور مخلوق کی تعظیم اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. یاد رکھیے ایسا کرنا کفر اصغر، شرک اصغر ہے. البتہ عبادت میں غیر اللہ کی تعظیم اسی طرح کرنا جس طرح اللہ کی تعظیم ہوتی ہے شرک اکبر ہے. یہ قسم میں تو ٹھیک ہے اصغر ہے، لیکن البتہ عبادت میں غیر اللہ کی ایسی تعظیم کرنا شرک اکبر ہے. وہ ہم دیکھ چکے تبرکات وغیرہ وغیرہ شخصیت کی تعظیم میں دیکھ چکے ہم لوگ پہلے ایک دم سٹارٹنگ لیکچرز. سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن اگر ویسا نہیں کرتے تو پھر شرک اصغر اور کفر اصغر ہے. یاد رکھیں اس چیز کو سمجھنا ہے. تو لہٰذا ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قسم کھانا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں. آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خود فرماتے ہیں، ان کا اپنا قول ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے بات؟ کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہے؟ بتانا یہ چاہ رہے کہ غیر اللہ کی سچی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، اس کے نسبت وہ کہہ رہے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بہتر ہے، چونکہ شرک تو گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے. تو ایک انسان نے جھوٹی قسم کھائی لیکن اللہ کی کھائی، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بنسبت کی سچی کھائے اور کسی اور کی کھائے. چونکہ اگر سچی کھاتا ہے کسی اور کی کھاتا ہے تو وہ سمجھے نا سچی قسم کھا رہا ہے لیکن کسی اور کی کھا رہا ہے تو وہ اس میں کیا کر رہا ہے؟ شرک کر بیٹھا ہے. جبکہ وہ قسم کھا رہا ہے اللہ کی لیکن جھوٹی کھا رہا ہے تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ مطلب اس کو اس طرح سمجھیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے اور شرک ہے. جھوٹ اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک کئی کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. سچائی میں شرک کی آمیزش بنسبت توحید میں جھوٹ کی آمیزش کم تر گناہ ہے، کیونکہ توحید والی نیکی جھوٹ سے عظیم تر اور شرک کا گناہ جھوٹ کے گناہ سے عظیم ترین ہے. یاد رکھیں. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے اس کام سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھاؤں، سچی والی. ٹھیک ہے. تو غلط اسلام ہوتا ہے اللہ کی قسم نہیں میا تو ماں کی قسم کھاؤ تو نہیں ہو سکتا. قسم صرف اللہ کی ہونی. یاد رکھیے اس کے علاوہ کسی کی قسم انسان نہیں کھا سکتا. یاد رکھیے اس چیز کو ہم سمجھے. تو قسموں کے معاملے میں ہم لوگ بہت احتیاط کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو خفیہ آ جاتی ہے. اب قسم کی چونکہ بات آ گئی تو اس کے بارے میں کچھ باتیں اور رکھ دیتا ہوں. یاد رکھیے بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچنا چاہیے، اس سے توحید میں کمزوری آ جاتی ہے. بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچنا چاہیے، اس میں توحید میں کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے کہ جب انسان قسم کھائے تو قسم کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے. اگر کھائے تو جب بھی کھائے اللہ کی کھانا ہے، اس کو دوسروں کی کھا بھی نہیں سکتا. اس بات کو ہم سمجھے. ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ قسمیں اٹھانا ہے توحید کے خلاف بھی ہے، کمزور بھی کرتا ہے. جس شخص کا عقیدہ توحید پختہ ہو، راسخ ہو، وہ قسم اٹھاتے وقت اللہ تعالیٰ کو درمیان میں نہیں لاتا. مطلب بار بار اللہ تعالیٰ کو ایسے قسموں کے ذریعے وہ اپنے معاملات کے درمیان میں نہیں لاتا، جس کا عقیدہ مضبوط ہو. یاد رکھیے لغو قسم اگرچہ معاف ہے. لغو قسم بولے تو اس قسم کو بولتے جو آدمی روانی میں بول دیتے، جو عربوں کے اندر بھی بہت کامن ہے اور ہمارے پاس جو ہے بر صغیر میں جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں بہت زیادہ کامن ہے انڈیا کے مقابلے میں. انڈیا میں اتنا کامنلی ہم نہیں کھاتے. جیسا کہ واللہ کیا رستہ ہے آج بازار کے اندر. اب یہاں اللہ کی گواہی، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی واللہ بولنے کی. انڈین کو اردو کے اندر ہم لوگ یہ الفاظ بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی ملک کے اندر پاکستان وغیرہ میں کثرت سے یہ قسمیں ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں لغو قسمیں، اور عربوں میں بھی بہت کامن ہے، جس میں کبھی کبھار آدمی صرف چیزوں کی انٹینسٹی بتانے کے لیے بول دیتا اللہ کی قسم. اور انہوں نے کیا کرے، اپنا منسٹر آیا تو پوری گاڑی اٹھا کے لا لی. ٹو مچ ہو گیا نا یار. گاڑی کیسے اٹھا کے لائیں گے منسٹر کی؟ 2 سے 2.5 ٹن کی گاڑی ہوں گی وہ. کیسا کتنے بھی لوگ ملے تو اٹھا کے سکتے اس کو. آپ سمجھ رہے بات کو؟ بس بول دیتے. لیکن واللہ جنازے کے اندر لاکھوں لوگ تھے. لاکھوں لوگ کیسے آئیں گے؟ شہر کے اندر ہی لاکھ لوگ ہیں، اس میں لاکھوں کیسے ہوں گے؟ لیکن بول دے رہے. یہ لغویات ہے، یہ نکل جاتی ہے. یاد رکھیے ہو جاتا ہے، یہ معاف ہے، اگرچہ معاف ہے. یاد رکھیے
یہ لغو قسمیں اگرچہ معاف ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں، تاہم مستحب یہ ہے کہ موحد آدمی اپنی زبان اور دل کو قسم کی کثرت سے محفوظ رکھے۔ یہ بول چال میں جو ہو جاتی ہے نا، جو پکی قسمیں نہیں ہوتی، اس کو بولتے ہیں زبان میں، لیکن یہ نہیں، لیکن یہ وہ نہیں قسمیں کہ آپ کسی کو خاص لائے بٹھا کے بولے اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا، یہ کچی قسم لغویات میں نہیں آتا۔ وہ جو بول چال ہے بس روانی میں واللہ بولتے رہتا آدمی، بس یہ اللہ سے مطلب اللہ گواہ، اللہ کی قسم نہیں میں نے کیا اور فلاں، یہ بول چال والی ہے، لیکن خاص نہیں، پکی نہیں ہوتی ہے، یہ ایسی روانی والی۔ تو یہ تو اگرچہ معاف ہے، لیکن جو انسان کوشش کرنا چاہیے وہ نہیں کرے، یاد رکھے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی اپنی قسمیں اٹھاؤ تو اس کو پورا کرو، یہ اس کا معنی یاد رکھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، روایت کے الفاظ ہے کہ قسم کھا کر سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ تاجر اگر تجارت کر رہا ہے اور قسمیں کھا کے تجارت کر رہا ہے تو تجارت تو ہو جاتی ہے، لیکن تجارت کے اندر سے رزق میں سے برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم 100 روپے میں لایا، آپ کو جو ہے 105 میں بیچ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے بزنس تو ہو جا رہا، قسم کی وجہ سے لوگ کسٹمر بڑھ رہے ہیں، قسم کھا لی انہوں نے، داڑھی والے تب کیسا نہیں مانیں گے، لے لیے، لیکن آپ سے فرما رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، برکت مٹ جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کب آپ قسموں میں غلط قسمیں کھا لیں گے، اور کثرت سے قسمیں کھانے کی وجہ سے اللہ برکت کو مٹا دیتا ہے۔ تو قسم اشیاء کے فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو قسمیں کھا کے مال بیچنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کثرت سے قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح جو سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور کیا فرمائے دیکھیے، یہ معجم طبرانی کی روایت ہے، اس کے اندر جو لفظ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے جن کو قیامت کے دن اللہ نہ تو بات کریں گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا۔ اس کے اندر پہلا شخص بتایا بوڑھا زانی، دوسرا فرمایا متکبر فقیر، اور تیسرا فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی تجارت کا سامان سمجھا ہوا ہے کہ اس کی قسم ہی خریدتا ہے اور اس کی قسم ہی بیچتا ہے۔ مطلب جس نے اللہ تعالیٰ کی قسموں کو تجارت کا سامان بنا لیا ہے، قسم ہی خریدتا ہے، قسم ہی بیچتا ہے، مطلب یہ کہ خریدتا بھی ہے تو قسموں کے ذریعے خریدتا ہے اور بیچتا بھی ہے تو قسموں کے ذریعے بیچتا ہے۔ اور اللہ کی قسم لوگوں مال میں کو صحیح دینا، اللہ کی قسم اتنا اتنے میں بیچتا، لے رہا بھی تو قسموں کے ذریعے لے رہا، دے رہا بھی تو قسموں کے ذریعے دے رہا۔ قسم کہا تم نے یہ چیز لایا، تو لوگ ہوتے ہیں نا قسموں سے آپ سے قبول کر، قسم کہا تم نے ڈاکیومنٹ صحیح کام کرے، قسم کہا تم نے پیسے اس کو دے کیا، اور خود بھی جب کوئی کام کرتے تو اللہ کی قسم میں نہیں کر دیا، تو لے رہا بھی قسم اور دے رہا بھی قسم، ایک تو برکت چھین جاتی ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں سے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے ایسے انسان کو جو لیتا بھی تو قسموں کے ذریعے لیتا ہے، دیتا مطلب قسموں کو بیچنے کی اور خریدنے کی چیز بنا دیا اس نے، اتنا کامن کر دیا کہ بس جس کو عام زبان میں کہیں گے بس کہ دھکے پر قسمیں اٹھاتے رہنا، دھکے پر قسمیں اٹھاتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں کا میں نے یہ دیکھا، اور خاص طور سے خواتین میں بہت ہوتا ہے، عورتوں میں، اللہ کی قسم کا تم ان کو نہیں دیکھ رہے تھے، کس کو بھی دیکھ رہا ہوں یار، اللہ کی قسم کیوں کھلانے کا؟ یہ کوئی گواہی کا پوائنٹ ہے گا کہ اس کو دیکھے تو اس سے فلاں ہو رہا تھا تو اللہ کی قسم کھلا، اللہ کی قسم کہو تم میرے شوہر کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کی قسم میں کھاتی میں تمہارے شوہر کو نہیں، اللہ کی قسم کہو تم نے ساڑی جو 200 روپے لائی، اللہ کی قسم میں کھا کے بولتی ہے میں نے جو کپڑا لائی 500 روپے میں لائی، اللہ کی قسم تم کھاؤ میرے سامنے بولو کہ تمہارے شوہر کی تنخواہ صرف اتنی ہے، میں قسم، ہر چیز میں دیکھیے ان کی قسمیں انوالو ہوتی ہیں، ہر ٹرانزیکشن لیں گے بھی تو قسموں سے اور بولیں گے بھی تو قسموں کے ذریعے بولیں گے۔ آپ کو اللہ کی ضرورت نہیں، ایک مومن کو ضرورت نہیں کہ قسموں کو اتنا آڑ بنائے، یہ گناہ کبیرہ میں سے یاد رکھیے۔ تو کوشش یہ کریں ہم کہ قسموں کے معاملے میں احتیاط کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم پر اور ان کی قسم گواہی پر سبقت لے جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ آنن فانن بس قسموں کو بکتے رہیں گے، گواہی پر قسم یا قسم پر گواہی، قسم ہی قسم، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو لہٰذا کیونکہ غیر اللہ کی قسم تو ڈینجر چیز ہے، ایک دم وہ کفر اور شرک ہے، ہمیں نہیں کھانا چاہیے، لیکن اللہ کی بھی کھائے تو کثرت سے نہیں کھانا چاہیے، اور بات بات میں نہیں کہنا چاہیے۔ لغو قسموں کو احتیاط کرنا چاہیے، جو بات چیت میں آ جاتی ہے احتیاط کرنا چاہیے، اور پکی قسموں کو تو اگر کھائے تو پھر اللہ کے لیے پورا کرنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے قسموں میں۔ قسموں کو ٹریڈ، لین دین والی چیز یا دھکے پر یا بس ہر بات پہ کھانے کا سسٹم بھی بنانا نہیں چاہیے، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں جو ہے اللہ پہ کوئی قسم اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک، کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے اللہ کے بارے میں قسم کیوں اٹھائی؟ مطلب اللہ آپ کی قسم کو کیوں مانیں گا؟ سمجھ رہے آپ؟ مطلب آپ نے کیا کہ اللہ پہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے، یہ متکبرانہ قسم ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس کے فیصلے کیسے ہونے والے، پھر آپ قسم کیسے کھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو تکبر اور غرور کے طور پر اللہ کی قسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کی قسم کا حق ثابت کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کریں گا جو میرا فیصلہ ہے، یہ سب توحید کے منافی ہے۔ لیکن اگر عذرا عاجزی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انکساری
اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالی جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کیا جاتا ہے، لیکن تکبر کی اس پہ کھانا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کی، اللہ تیرے کو معاف نہیں کرے گا، تو آپ کون ہوتے ہیں اللہ پہ قسم ڈالنے والے اور یہ کہنے والے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ اس بات کو ہم یوں سمجھیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیے سنیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، اللہ تعالیٰ کے بعض محبوب و مقبول بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پہ قسم ڈالتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر لیتا ہے، مطلب کبھی وہ چیز کا بیڑا اٹھا لیتے تو اللہ کام وہ کر دیتا ہے۔ مطلب کچھ اللہ کے عاجز بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کر دیتا ہے ان کی۔ اور حدیث میں ایسے لوگوں کا تذکرہ آتا بھی ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اویس نام کے ایک شخص جو قرن قبیلے کے رہنے والے ہیں، اگر وہ اللہ کے معاملے میں کسی چیز کا بیڑا اٹھا لے تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، تو اگر تمہیں مل جائے تو تم ان سے دعا کروانا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو اویس قرنی آپ کے زمانے کے بعد آئے تو حضرت عمر نے ان سے دعا کروائی، چونکہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سن رکھا تھا۔ اور وہ کیوں نہیں آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور کیوں ان کو یہ مقام ملا کہ اللہ ان کی بات سنتا تھا، ان کی دعائیں قبول کرتا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صحابی کا یا صحابی ہونے کا شرف چھوڑا تھا اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اتنی ان کی نیکی تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی کا درجہ چلے گیا، لیکن بینیفٹ کیا ملا کہ اللہ پر اگر کوئی قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ حضرت عمر نے ان سے دعا کرو، مطلب وہ اتنے نیک انسان تھے کہ اللہ نیک لوگوں کی بات سنتا ہے، لیکن تکبر کی بنیاد پہ کوئی نہیں بول سکتا کہ اللہ کی میں قسم کھاتا تمہاری مغفرت نہیں کی، اللہ کی قسم کھاتا تم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یہ نہیں بول سکتا، یا اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے، یا اللہ مصیبت سے بچا لے۔ تو اللہ عاجزی کو دیکھتا نا، بندہ عاجز دعا کر رہا، کسی کو جہنم کی دعا نہیں کر رہا، عاجزی کر رہا، اللہ سنتا ہے لوگوں کی۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلا اللہ کچھ لوگوں کی بات سنتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یاد رکھیے ایک شخص کے بارے میں واقعہ آتا ہے، صحیح مسلم کا ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کریں گا۔ ابھی متکبرانہ قسم ہے اندر، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ گواہ اس معاملے میں اللہ کی قسم کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گا، چونکہ یہ توحید پرست انسان ہے، میں جانتا ہوں عاجزی والی بات تھی، اس میں اس کے لیے دعا دی۔ یہاں کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو مغفرت نہیں کریں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا یہ کون ہوتا ہے جو میری قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے اس کی مغفرت کر دی جس کو یہ نہیں چاہ رہا تھا، اور میں نے اس کی پورے عمل ضائع کر دی جس نے میری قسم اٹھا لی تھی غلط تکبر کی بنیاد۔ تو اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے جس کے بارے میں اس نے قسم کھائی تھی اللہ اس کو معاف نہیں کریں گا، اور اللہ نے اس کو کیا کیا، اس کے سارے عمل ضائع کرے۔ تو لہٰذا اللہ کے معاملے میں ہم نے قسم نہیں اٹھانا چاہیے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کریں گا، اللہ تم کو کبھی نہیں چھوڑیں گا، میں گواہی دیتا اللہ کی قسم تم لوگ وہ نہیں گے، اللہ کی قسم وہ لوگ خاندان والے مغفرت نہیں پائیں گے، اللہ گواہ اس چیز کا کہ وہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ ٹھیک، تو لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کچھ شرک کی خفیہ چیزیں یا مخفی چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں جو ہو جاتی ہے انکانشیسلی، سب کانشیسلی، ان انٹینشنلی، ان نوئنگلی جس کو بولیں گے، مطلب کبھی وہ ہو جاتی ہے روانی میں بول دے رہا، قسم اٹھا دے رہا، یا کوئی جملہ بول دے رہا جیسا آپ نے چاہا اور اللہ نے چاہا، نعوذ باللہ غلط جملہ ہے، یہ بولنا چاہیے جیسا اللہ نے چاہا اور پھر جیسا آپ چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، جیسا میں نے چاہا اور اللہ نے چاہا، غلط جملہ ہے، جیسا اللہ نے چاہا اور پھر میں نے چاہا اور اللہ نے چاہا تو بالکل ہی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، بڑا ایسی چیزیں ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی توحید کے منافی ہے، اور اس معاملے میں مومن کو چاہیے احتیاط کرے، چونکہ مومن یہ چاہتا ہے کہ شرک کے سارے دروازے بند ہو جائے اور انسان توحید پر، خالص توحید پر رہے، تو یہ بھی توحید میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور خفیہ شرک کی قسمیں اور شرک اصغر کی قسمیں یا کفر اصغر کی قسمیں تھی جو قسم کی شکل میں ہم نے دیکھا غیر اللہ کی، اور شرک اصغر کی قسمیں تھی، یاد رکھے۔ تو اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ رہنا۔ لیکن ایک بہت بڑی چیز جو وہ لوگ جو غلط طریقوں سے، جس کو کہیں گے کھلے اور چھپے جو شرک کے اقسام پائے جاتے ہیں، اس سے اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے وہ اس چیز میں پھنس جاتے ہیں جو آج ہم عنوان لیں گے، اور وہ ہوں گا جادو کے تعلق سے۔ اس لیے کہ جادو کا یاد رکھیے، جادو بھی ایک شرک اکبر میں سے اس کی ایک قسم یاد رکھیں، اس لیے کہ جادو کے اندر جو پروسیس ہے، جب آپ اس کو سمجھیں گے جس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے کی وجہ سے وہ بھی شرک اکبر کی ایک قسم بن جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ کھلے اور چھپے شرک کو جو دکھتا ہے، جو چھپا ہوا ہے، پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں دیکھا گیا جب مصیبت، مشکل، پریشانی میں بیماریاں آ کر گھیر لیتی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو، علاج کے لیے روحانی طریقے اختیار کرو، اور روحانی طریقوں میں وہ غیر شرعی طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور غیر شرعی طریقوں میں سب سے اہم چیز یہ کہ لوگ یا تو جادو کا علاج جادو سے کرتے ہیں، یا تو پھر لوگوں پر جادو کرواتے ہیں اپنی چیزوں کو بنوانے کے لیے،
لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جادو کے اندر جو چیزیں شامل ہیں اور جادوگر جس طریقے سے جادو کرتا ہے، یہ جادو کیا جاتا ہے، یہ بھی شرک اکبر کی ایک قسم ہے، چونکہ اس میں جن اور شیاطین کو خشک کر کے اور شیطان کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے جادوگر ایک مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس مقام اور مرتبے کو حاصل کر کے شیاطین کے اندر وہ دیگر شیاطین کو، جن کو موکل یا دیگر ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، اور پھر ان کو خشک کر کے، وہ کہتا تو یہ کہ وہ اس کے قبضے میں، لیکن یہ ان کے قبضے میں جا کر یاد رکھیے پھر کیا کرتا ہے، شرک اور کفر کرتا ہے، جس سے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے کام جو یہ چاہتا ہے، جو کفر یا شرک یا غائب کی بات بتانے کا دعویٰ، گمی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنے کا دعویٰ، فلاں چیز زمین کے نیچے کیا ہے معلوم کرنے کا دعویٰ، آسمانوں کے اندر کیا ہے بتانے کا دعویٰ، اوپر کیا فیصلے ہو رہے، نیچے کیا فیصلے ہو رہے، خبر میں کیا، بہرحال پھر وہ کئی دعوے بھرے چلتے جاتے ہیں، اور جادو کی کئی قسم کی یا جادو کی کئی اقسام ہمارے سماج میں مشہور اور معروف ہے، کچھ زیادہ کیے جاتے ہیں اور کچھ کم کیے جاتے ہیں، لیکن ایک تو جادو کی قسم جو جادو کے ذریعے اپنے کام کو منوانا یا برائی کو دور رکھنا، یہ کامن ہے، اور دوسرا کل کیا ہوں گا یہ جاننے کی کوشش کرنا، شبدے بازی جس کو کہیں گے یا عراف جس کو کہیں گے، انشاءاللہ جس ہم تمام قسموں کو کوشش کریں گے لیکن جو لوگ اس ٹاپک کو، چونکہ ہم اس میں بہت مختصر شارٹ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آلریڈی میرے اس پہ لیکچر ریکارڈڈ ہے، جادو اور اس کا علاج، اور اس کے علاوہ جادو اور اس کے اقسام، یہ دو لیکچر ہے، کافی لیندی لیکچرز ہے، ان دونوں کو آپ دیکھیں، یا پھر اگر اور بھی آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے تو جن جادو اور اس کی حقیقت، یہ لیکچر کو دیکھیں، یہ میرے دیے ہوئے لیکچرز میں سے سب سے لمبے لیکچرز میں سے ایک ہے، تقریباً 2.25 گھنٹے کی اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی لیکچرز کا ٹائم ہے، اور اس میں کافی ڈیٹیل میں یہ 9 آورز کا ڈسکشن ہے، جس میں جن جادو اور اس کی حقیقت، جادو اور اس کا علاج، اور جادو کی اقسام، اس کو آپ دیکھیں تو اور ڈیٹیل، چونکہ یہاں تو ہم کلاس کی شکل میں بہت شارٹ میں یا بہت مختصر چیدہ یا کہیں گے تھوڑی وہ چیزیں دیکھنے کی بہرحال کوشش کریں گے۔ چلیے آئیے، اب جادو کی حقیقت کیا ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی چیز کی تاثیر میں شیطان سے خدمت لی جاتی ہے، مطلب کسی چیز کی تاثیر میں شیطان کی خدمت لی جاتی ہے۔ کوئی جادوگر جب تک شیطان کا دوست، مقرب اور محبوب، اس کا فرینڈ اور اس کے نزدیک نہ ہو، وہ جادوگر نہیں ہو سکتا، مطلب جتنا زیادہ شیطان سے قریب ہوگا اتنا جادو اثر کرے گا، اور ایسا نہیں تو جادوگر نہیں ہو سکتا۔ جب وہ شیاطین کا مقرب بن جاتا ہے، مقرب مطلب اس کا نزدیکی کلوز بن جاتا ہے، تو شیاطین اس طرح اس کی خدمت کرتے ہیں کہ وہ مسحور، مطلب جس پر جادو کیا جائے، اس کے بدن پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، لہٰذا کوئی جادوگر شیاطین کا قرب حاصل کیے بغیر جادوگر بن ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جادوگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یاد رکھیں، چونکہ وہ شیاطین کو خوش کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں دیکھ لیا، شیطان کی اطاعت کرنا در حقیقت اس کی بندگی ہے، ایک طرح سے شیطان کی اطاعت اس کی بندگی ہے، یاد رکھیں، تو لہٰذا اگر ہم اس کی کوئی بھی بات مانتے ہیں وہ ہم اس کی بندگی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا، ویسے تو بہت ڈیٹیل میں سورہ فلق اور سورہ ناس آپ دیکھیں، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 102 اس کی آپ تفسیر دیکھیں، اور بھی دیگر جگہ بہرحال جو چیزیں آتی ہیں آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں سورہ فلق سورہ نمبر 113 اور آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے 113 آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ فرماتا ہے اور گرہ لگا کر اس میں پھونک والیوں کے شر سے بھی مجھے بچا۔ پوری صورت آپ دیکھیں تو یہاں گرہ مار کے پھونک مارنا، اور گرہ مار کر پھونک مارنا یہ بھی جادو کی قسم ہوتی ہے، جس میں گاٹھیں لگائی جاتی، نوٹس باندھے جاتے ہیں، اور نوٹس باندھنے کے بعد اس پر پھونکا جاتا ہے، اس پر دم کیا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہر پھونکنا غلط نہیں ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے دم اور وظائف یا پھونکنا جو شرکیہ کلمات کے ساتھ ہوتے ہیں، شیاطین سے پناہ لینے میں ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان کی مدد لے کر ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے دم جائز ہے۔ تو بہرحال اس کو پھونکنے والیوں سے یہاں پناہ مانگنا سکھائیں۔ اور جو نفاثات ہے، یاد رکھیے یہ نفاسہ کی جمع ہے، اس کی جو نفس جس کو کہیں گے نفاسات جو ہے، یہ جادوگرنی کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں، جو جادو کرتی تھی، یاد رکھیں، مطلب جس کو کہیں گے ویچز جس کو کہتے ہیں، یوروپ مطلب انگلش کے اندر بہت کامن تھا، یوروپین یا یوروپ میں مڈل ایجز میں ویچز جس کو کہتے ہیں، اور وچ کرافٹ اسی سے لفظ آتا ہے، مطلب جادوگرنیاں ہوتی اور وہ جادو جو کرتی اس کو وچ کرافٹ بولا جاتا تھا، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے نفاسہ اس جادوگرنی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ عمل کرتی ہے اور اس کو پھونکتی ہے اور پھونک کر اس پہ گرہ مارتی تھی، یاد رکھیں۔ تو یہ اس زمانے میں بھی دور جہالت میں عام تھا، اور یوروپ وغیرہ میں بہت کامنلی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے عورتوں کو جلایا وغیرہ اس الزام پر کہ وہ جادوگرنیاں تھی، جادو کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت مشہور تھا، اور عربوں میں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا، جو طائف کے پاس ایک بت تھا، اس کے اندر ایک عورت رہتی تھی جو شیاطین سے بات چیت وغیرہ کرتی تھی، بہرحال تو یہاں اس کے پناہ مانگنا ہم کو سکھایا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے جادوگر کے تعلق سے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں،
یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 کا ایک پارٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا جادو کرنے والوں کو یہ چیز پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، جادو کے عوض اپنی توحید دے دیتا ہے، جادو کے عوض اپنا عقیدہ دے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آخرت میں جو ہے وہ اس کے عمل بیکار ہو جائیں گے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، مطلب ان کا کوئی حصہ باقی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے اسی سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادوگر اپنی توحید کو شیاطین کے سپرد کر کے وہ جو ہے ان کو خوش کرتا ہے، جس کے نتیجے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یاد رکھیے اللہ نے فرمایا کہ جادوگر کو پتا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہیں گا۔ تو جادو کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، یاد رکھیے اس سے مدد کرنا، یہ سب یا تو کفر ہے، اور کچھ درجوں میں یہ شرک تک بھی جاتا ہے۔ یاد رکھیے کچھ درجوں میں شرک تک بھی جاتا ہے، ٹھیک، ہر اس میں نہیں کہیں گے، لیکن کچھ اس میں تو بالکل شرک تک جاتا ہے۔ کفر تو ہر اس میں ہے، جیسا کہ کاہن کے پاس جائے، چاہے وہ اس کی بات تصدیق کرے نہ کرے، انسان کی 40 دن کی نماز چلی جاتی ہے، مطلب وہ گناہ اتنا زیادہ ہے کہ 40 دن کی نماز اس کو پر کرتی ہے اس گناہ کو، یاد رکھیے جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جادوگر کو پتا ہوتا ہے اس کا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ جو اس زمانے میں تھے اور جنہوں نے مشرکین بھی کرتے تھے، لیکن یہود و نصارہ تو کتاب کے حامل تھے، وہ بھی جادو وغیرہ کرتے تھے، پوچھا جاتا تو کہتے سلیمان علیہ السلام کی نعوذ باللہ سنت ہے، اور دیگر وہ باتیں کہتے۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ وہ پتا ہے ان کو کہ آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہونے والا ہے، چونکہ مشرکین کو نہیں پتا تھا آخرت وغیرہ، ان کا اس پہ ایمان نہیں تھا، بلکہ تو اٹھنے پہ بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جب یہاں بتایا گیا اس کا، تو یہود و نصارہ کو پتا تھا، جادو کر کے وہ اپنے عقیدے کو بیچ کر شیاطین کو کفر کر کے ظاہر سی بات ہے آخرت میں وہ بے عمل ہو جائیں گے، مطلب ان کے عمل کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور یہودیوں کے تعلق سے بات فرمائی اور کہا، وہ اللہ نے فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، اللہ فرماتا ہے جو بت کا اور باطل معبود کا اتخاذ رکھتے تھے۔ اور جبت اور طاغوت کی تفصیلات میں نے اس سے پہلے بھی رکھی تھی، یاد رکھیں کہ جبت اور طاغوت کیا ہے، یہ شیطانی عمل یا جادو کا کرنا کرانا، اور طاغوت مطلب شیطان کی اطاعت فرمانبرداری کرنا۔ تو یہودیوں کے تعلق سے جبت اور طاغوت کے بارے میں کہا، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ باتیں اور آئیں گی، اس کو میں اور دہراؤں گا۔ تو جبت کا معنی ہے جادو کرنا، اور طاغوت سے مراد ہے شیطان کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ نے جبت اور طاغوت کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اور اہل کتاب یاد رکھیے جادو پر ایمان لاتے تھے، اور ایمان لانے سے مراد یہ کہ یقین رکھنا کہ یہ چیز ہے، اللہ نے اس کو بنائی، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کے اندر لگ گئے، اور لگنے کے بعد انہوں نے اپنی آخرت کو سودا کر لیا دنیا کے تھوڑے جادو کے فائدے کے بدلے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے طاغوت کے تعلق سے جو ایک معنی جو ہے، جو جابر رضی اللہ عنہ جو اس کا معنی لیتے ہیں، معنی یہ ہے کہ طاغوت وہ کاہن ہے جن پر شیاطین اترتا تھا، اور ہر قبیلے کا ایک کاہن ہوتا تھا۔ مطلب جبت کا معنی اور جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ جادو وغیرہ کرنا، اور طاغوت کا معنی وہ یہاں لے رہے ہیں کہ طاغوت سے مراد یہ تھا کہ ایک انسان ہوتا تھا کاہن، اور شیاطین اس پر لے کر باتیں اترتے تھے، اور وہ لوگوں کو بتاتا، اور ہر قبیلے کا ایسا ایک کاہن ہوا کرتا۔ جبت اور طاغوت سے مراد جادو اور کہانت کو انہوں نے اس میں لیا تھا۔ بہرحال بہت سارے علماء نے اس کا اور بھی معنی لیا، لیکن یہ بھی ایک بہت مشہور اور معروف معنی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جادو کتنا سنگین جرم ہے، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو بڑی مشہور معروف روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 7 گناہ جو تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے، ان سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ نے 7 گناہ، پہلا گنوایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا گنوایا جادو کرنا، تیسرا ناحق جان لینا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، چوتھا فرمایا سود کا کھانا، پانچواں فرمایا یاد رکھیے یتیم کا مال کھانا، چھٹا فرمایا جو لڑائی میں بھاگ جانا، اور ساتواں فرمایا پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو 7 چیزوں میں دیکھیے سب سے پہلے شرک، اور شرک کے بعد سیکنڈ نمبر پر جادو کہا گیا، یاد رکھیے، اور جادو بھی شرک کی ایک یاد رکھیے قسم ہی ہے، یاد رکھیے یہ بہت سنگین جرم ہے، اور اکبر الکبائر میں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کو، مطلب کبیرہ گناہ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکنڈ پارٹ مطلب دوسرے میں ہی گنا، جب آپ نے کہا 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچو، دوسرا کہا جادو کرنا، یاد رکھیے۔ تو جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، اس لیے میں نے کہا یاد رکھیے یہ کفر ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی انسان کرتا ہے، کرواتا ہے، اور جو جادو کرتے ہیں اگر پکڑے جاتے ہیں تو شریعتاً ان کی بہت ہی سخت سزائیں، یاد رکھیے۔ اور اس معاملے میں تمام تقریباً صحابہ کا اتفاق ہے کہ ایسی سزائیں جادوگر کو ملنی چاہیے، سخت اور بہت ہی سخت سزائیں، یاد رکھیے۔ سمجھی سو کہیں گے سب سے سخت ترین سزائیں جو دی گئی، یاد رکھیے، اور سب سے اول دی گئی وہ جادوگر ہی تھے، یاد رکھیے۔ جہاں بھی صحابہ وغیرہ گئے، جادوگر جہاں پائے جاتے ہیں ان کو سخت سزائیں دی جاتی، تو بہرحال شریعت نے اس کو کافی سخت بڑا گناہ مانا ہے، اور اس کی سزائیں بھی دی، یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور جادو کے بارے میں کچھ اس کی اقسام دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو جادو کی یاد رکھیے اقسام، اور اس کی تفصیلات آپ کو دیکھنا، تو جادو کی اقسام بول کے بارے ایک بالکل الگ لیکچر ہے، اس میں ہم بہت مختصر کچھ چیزوں کو انشاءاللہ صرف ہائی لائٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے چلوں گا۔
تو جادو کے یاد رکھیے بہت سارے اقسام ہیں، اس بات کو ہم سمجھیں، لیکن ہر قسم جو ہے وہ شرک تک نہیں جاتی، یاد رکھیے یہ بات کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ہاں کچھ قسمیں جو اعلیٰ درجے کا جادو وغیرہ ہے یہ تو بالکل شرک تک لے جائیں گا، لیکن کچھ قسمیں ایسی ہے اس کی، یاد رکھیے یہ شرک تک تو نہیں جائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو گناہ کبیرہ میں تو ڈال دیں، اس لیے کہ جادو ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹ شرک نہیں کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ ایسے لوگوں کو مدد کرتے ہیں جو شرک کریں، تو گناہ کبیرہ تو سب جا رہے ہیں، لیکن ہر جادو شرک نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بعض ایسی چیزوں کو بھی جو ہے جادو قرار دیا ہے جو حقیقت میں جادو نہیں ہوتی، یاد رکھیے جادو نہیں ہے، ان پر جادو والے علم کا اطلاق ہوتا ہے، گویا اس کے درجات مختلف ہیں، مطلب جادو والے علم کا اطلاق ہوتا ہے کچھ الفاظ پر یا کچھ چیزوں پر جو کی جاتی تھی، لیکن وہ جادو نہیں ہوتے، اس بات کو ہم سمجھے۔ اور روایتوں کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، جیسے آپ نے کئی جگہ کہا کچھ لوگوں کی باتیں جادو ہوتی ہیں، مطلب تقریر ایسی ہوتی ہے کہ وہ جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، ہے نا، زبان کا جسو کہتے ہیں، تو بہرحال ایک وہ چیز ہے، لیکن جادو کی کئی اقسام ہیں، اور لیکن اکثر قسموں میں شرک اور کفر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ کچھ ایسی ہے جو گناہ کبیرہ ہے لیکن اس میں ڈائریکٹ انسان شرک نہیں کرتا، اس بات کو بھی ہم سمجھے۔ آئیے چلیے کچھ قسمیں دیکھتے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے جو ضعیف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمل، بدشگونی اور پرندے اڑانا کفر کی رسموں میں سے ہے۔ پرندوں کو ڈانٹ کر اڑانا جو طریق ہے، اور عیافہ وہ لکیریں ہیں جو زمین پر کھینچی جاتی ہیں جسے رمل کہتے ہیں، مطلب کچھ قسمیں بتا رہے ہیں۔ اب کیا فرمایا؟ رمل مطلب ایک جادو کی قسم ہے جو مٹی وغیرہ کے ذریعے جو ہے کی جاتی تھی، جس کے اندر زمین پر لکیریں ماری جاتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کو دائرے بناتے ہیں، لکیریں مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مٹی اس پہ ڈالتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، بہرحال تو مٹی کے ذریعے جادو کرتے تھے۔ پھر یاد رکھیے آپ نے کہا بدشگونی اور پرندے اڑا کر جو ہے کفر کی رسموں میں سے بدشگونی لینا، کوئی چیز راستہ کاٹ گئی تو ارے اب یہ کام نہیں ہو سکتا، بدشگونیاں لینا، توال گر گیا تو یہ بدشگونی، چپل الٹی ہو گئی تو ایسا، جھاڑو فلاں ہو گئی تو یہ ہوتا فلاں چیز، مطلب کئی بدشگونی قسمیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ کفر کی رسموں میں سے آپ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح پرندوں کو اڑا کر جو ہے لوگ کیا کرتے تھے، سفر کرنا ہوتا مشرکین کو، تو وہ کیا کرتے، پرندوں کو اڑاتے، اگر پرندہ وہ ڈائریکشن میں اڑتا جس پہ سفر کرنا ہے تو وہ کرتے ہیں، اور اگر اپوزٹ اڑ جاتا تو سفر کو نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا یہ جو ہے کفر کی رسموں میں سے ہیں۔ پرندوں کو ڈانٹ کر اڑاتے تھے، وہ جو ہے طریق تھا اس کا نام، اور لکیریں کھینچ کر زمین کھینچی جاتی اور ان سے تقدیر کے حالات، کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فصل لگانا ہے لگانا ہے، وہ ساری چیزیں طے کی جاتی، اور اسے جو ہے رمل کہا جاتا تھا۔ مٹی کے ذریعے، آج کے زمانے میں کوڑیوں کے ذریعے، سی پی کے ذریعے، موتیوں کے ذریعے، نمبروں کے ذریعے، اس کو جو ہے ابجد کہتے ہیں، یاد رکھیے، نمبروں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، کوڑیوں کے ذریعے، اسی طرح جو ہے مٹی وغیرہ کے ذریعے جو لوگ لیتے ہیں، پرندے جانوروں کی شکل میں لوگ لیتے ہیں، اسی طرح جو ہے نمبروں کے ذریعے، آج کل وہ بھی بہت کامن ہو چکا ہے، کئی بہرحال قسمیں یاد رکھیے اس کی، یہ تمام قسمیں لیکن یاد رکھیے غلط ہے، کفر اور شرک تک انسان کو لے جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اخذ کیا تو اس نے اتنا ہی جادو اخذ کیا، وہ جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی اضافہ ہوگا، مطلب جس نے علم نجوم میں سے کوئی حصہ لیا اس نے جادو کا ایک پارٹ لیا، اور جتنا اس میں اضافہ کریں گا اتنا جادوگری کی طرف وہ بڑھتا چلا جائے گا، تو علم نجوم کے تعلق سے دیکھیے بات آ گئی۔ اسی طرح جو ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، جس نے کوئی گرہ لگائی پھر اس پر پھونک ماری تو اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے گلے میں کچھ لٹکا لیا وہ اسی کے حوالے ہو گیا۔ تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے پھونک مارنے کے تعلق سے جو ہم نے نفاسات کا دیکھ لیا قرآن میں، پھونک مار کے جو جادو کرتے تھے وہ بھی جادو کی قسم ہے، چیزوں کو جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے، لٹکا کر کیا جاتا ہے، ٹھوک کر کیا جاتا ہے، چپکا کر کیا جاتا ہے، ڈبا کر کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے اس کے اقسام، بہرحال لوگ اس کو الگ الگ طریقوں سے بہرحال اس کو کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے لوگ مختلف جادو کی قسمیں لوگ کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، تو مقصد بہرحال نہ طریقے سکھانا تھا نہ ڈیٹیل میں جانا تھا، بس مختصر آپ کو بتانا تھا کہ جادو کی کئی قسمیں جو سماج میں رائج ہیں، شریعت کے مطابق یاد رکھیے اگر وہ جادو ہے تو ہمارے لیے کرنا سیکھنا سکھانا وہ حرام ہے، کرنے والا یاد رکھیے شرک تک چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھار جو کسی سے کرواتا ہے یا کسی پر کرواتا ہے یا جادو کا سہارا لیتا ہے، کفر تو کرتا ہی ہے، گناہ تو کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ بھی جادوگر کے شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ جادوگر تو جانتا ہے کہ آخرت اس کی برباد ہو گئی، اور کرنے والا بھی اگر اس کا علم رکھتا ہے تو بہرحال وہ بھی جو ہے اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کرنے والا بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری بات لوگوں کو علم نہیں ہوتا، جہالت عام ہوتی ہے، اور یہ جادوگر قرآن و سنت کے نام پر اپنے جادو کو خوب مسلمانوں میں رائج کرتے ہیں۔ اب بیچارے
کیا رہا ہے ایک آدمی، اس کو واقعے میں کوئی علم ہی نہیں تھا، بہت دور تھا علم سے، یا تھا بھی تو کسی کے چھلاوے میں آ گیا، اس کے پہناوے پہ چلا گیا، اس کی اچھی باتوں پر چلا گیا اور اس نے بھی اس چیز میں شامل ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کفر و شرک تک بہرحال چلا جاتا، لیکن گناہ کبیرہ تو بہرحال کسی بھی حال میں یہ ہے۔ اب آئیے نجومی اور جو غیب کا جو دعوے کرنے والوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ جادوگری کے علاوہ جو ہے جس کو بولتے ہیں عراف جو کہیں گے، کاہن جو کہیں گے، یاد رکھیے شعبدے باز بھی بہرحال عام اس میں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ دیکھیں گے کہ یہ جو نجومی جو ہے غیب کا دعویٰ جو کرتے ہیں وہ کیا ہے اور وہ کیسے کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو آئیے اس کے تعلق سے یاد رکھیے کہانت کیا ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کاہن بھی کہتے ہیں، نجومی بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ باتیں بتاتا ہے، یا اسی طرح جو غیب کا باتیں بتانے والا، یا پھر عراف بھی اس کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے کہانت یعنی غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو غیب کی خبریں دینا توحید کے منافی، یاد رکھیے یہ توحید کی نفی کر دیتی ہے، چیز توحید کو نگیٹ کر دیتی ہے۔ کاہن در حقیقت مشرک ہوتا ہے کیونکہ وہ جنات کی عبادت کر کے ان کا تقرب اور خوشنودی حاصل کر کے ان کی خدمت حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اسے بعض پوشیدہ اور مخفی باتوں کو بتا دیتے ہیں۔ قبل از اسلام بنیادی طور پر کاہن وہ ہوتے تھے جن کے متعلق لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ نیک ہے اور اللہ کے ولی لوگ ہیں۔ اسلام سے پہلے نیک اللہ کی ولی، اور کیوں مانتے تھے؟ چونکہ ان کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کو ایسے سمجھتے تھے، اور مستقبل میں زمین پر یا کسی اور کے ساتھ جو امور میں سے ہونے والا ہے اس کو بتانے کا ان کو دعویٰ کرتے ہیں، اس کی واقفیت ہونے کا ان کا دعویٰ تھا، یاد رکھیے، یا ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ کیا ہونے والا فیوچر میں یا زمین کے نیچے ان کو پتا ہوتا ہے، اس لیے لوگ ان کاہنوں سے ڈر کر ان کی خوب تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو ان سے ڈرتے تھے کہ اس کو زمین کے نیچے کیا معلوم، کل کیا ہونے والا معلوم ہے، لہٰذا ان سے ڈر کے ان کی تعظیم کیا کرتے۔ یہ دور جہالت میں اس طرح سے ہوتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب کیا ہوا اس میں 3 شکلیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ بکثرت یہ اوپر جاتے جن، اور جنوں کو پہلے آسمان تک رسائیے، تو یہ فرسٹ اسکائی تک جاتے، پہلے آسمان تک جاتے، یاد رکھیے، اور پہلے آسمان پہ جا کے کیا کرتے معلوم ہم کو، وہاں جا کے جو فرشتے آپس میں جو اللہ نے جو فیصلے طے کیے انسانوں کے تعلق سے جو ڈسکس کرتے تھے، اس میں سے کوئی چیزیں سن لیتے تھے اور سن کر نیچے آ کر بتا دیتے تھے۔ یہ بکثرت ہوتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے۔ دوسری شکل یہ ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے تھے تو فوراً آسمانوں کی جو ہے سیکیورٹی بہت زیادہ بڑھا دی گئی اور ان شیاطین کا اوپر جانا بند کر دیا گیا، جس کے تعلق سے کچھ واقعات بھی ایسے صحابہ کی ملتے جو ایمان لائے بعد میں، جب جادوگر تھے، کاہن تھے اسلام لانے سے پہلے، اور ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس ایک جنی تھی، مطلب فیمیل جن تھا، اور وہ جا کر خبریں لاتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہوا یہ کہ اچانک اس نے کہا کہ آسمانوں میں ہمارا رسائی جو پہلے تھی پہلے آسمان تک وہ بند کر دی گئی، اور یہ تب ہوا جب، تو اس سے جب انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں، تو کہا بہت بڑی کوئی گھٹنا اور ایونٹ ہونے والا ہے، اسی وجہ سے بند ہوا، اور ہم جانتے ہیں جب وہی کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے آسمانوں کا معاملہ بڑا سخت کر دیا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تب تک آسمانوں کی خبریں لانا جنوں کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا، یاد رکھیے، چونکہ وہی نازل ہو رہی تھی۔ تیسری شکل یہ تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہو گئی، لیکن علماء لکھتے ہیں جو اسلام سے پہلے جس کثرت سے رسائی تھی اللہ نے اس کو ختم کر کے کم کر دیا، ابھی بھی جاتے لیکن بہت کم، مطلب پہلے رسائی زیادہ تھی نبوت سے، آپ نبی بنے، نبی بننے سے آپ کی دنیا سے جانے تک بالکل ختم کر دی گئی، اور آپ کے جانے کے بعد وہ جو کثرت پہلے تھی وہ فیض اب نہیں رہا، اب کم لاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب لاتے ہیں تو کیا ہوتا پوری تفصیلات آپ کو انشاءاللہ سے بیچ بیچ میں آگے جو ہم بڑھیں گے جب دیتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، جو شخص عراف کے پاس جائے، ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوں گی۔ جو کہ ایسے شخص کے پاس جائے جو یہ دعویٰ کرتا ہے زمین کے نیچے کیا ہے معلوم، آسمان کے اوپر کیا ہے معلوم، کل کیا ہونے والا معلوم، فلاں معلوم ہے، تقدیر کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، تمہارا نتیجہ کیا آنے والا ہے، مطلب کل کی بات جو نہیں ہوئی، یاد رکھیے جو ہو چکا وہ غائب نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، ٹھیک ہے، چونکہ وہ کہیں نہ کہیں نون ہے وہ لوگوں، لیکن جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو جو اس کے پاس جائے اسے سوال کرے، یاد رکھیے، کوئی بات پوچھے اس سے کیا ہونے والا، تو اس کی 40 دن کی نماز چلے گی۔ اس کا مطلب یہ گناہ اتنا زیادہ ہے کہ 40 دن کی نماز کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے صرف گناہ کرنے پر۔ تو اس کا معنی یہ ہو کہ وہ انسان جو نماز پڑھے گا 40 دن نماز تو پڑھے گا، نماز کی معافی نہیں ہے، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوں گے، علماء لکھتے ہیں اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے اس کے اوپر۔ کوئی نہ سمجھے کہ اب میں کیا کروں 40 دن کی نماز ہی پڑھوں گا پھر 40 دن اور الگ سے پڑھوں گا تاکہ قضا ہو، اس کی قضا نہیں ہے، لیکن وہ نماز کا ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا۔ تو خالی جا کر سوال پوچھنے والے کا یہ حال ہے، صرف کوشچن پوچھ رہے ہو جا کر،
ٹھیک. ابھی جو اوپر کی خبریں لاتے ہیں کیسی لاتے ہیں اس مختصر بتا دوں. میں عائشہ نے یہ سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانت کرنے والے عراف لوگ کیا ہے کل کی کچھ باتیں بتا دیتے ہیں اور واقعی میں جب وہ بتاتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے, وہ کیسی ہوتی ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کا ایک جن ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جن, یہ انسان کائن جن سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. وہ جن جو ہے آسمانوں کی طرف جاتا ہے چونکہ ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہے, ٹھیک ہے. وہ اوپر جاتا ہے اور جا کے کوئی خبر سنتا ہے یا پھر اپنے نیچے والا اوپر والے کو, اوپر والا اس کے اوپر والے سے پوچھتا ہے, اس کے اوپر والا اس سے اوپر والے سے پوچھتا ہے, حتیٰ کہ جو پہلے آسمان پہ پہنچا اس سے سوال ہوتا ہے. پھر وہ کچھ بات خبر سنتا ہے, خبر سنتے ہی کبھی کبھار اس کو آنکھ کا ایک انگارہ مارا جاتا ہے یا پھر خبر سننے کے بعد اس کو کچھ آنکھ پھینک کر ماری جاتی ہے. کچھ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا کہ جب وہ خبر سنتا ہے کوئی تو اس کی وہ موت رہتی, پھر وہ مر جاتا, پھر اس کے بعد اس کو آنکھ کا انگارہ مارا جاتا اور وہ شعلے میں ختم ہو جاتا وہ جن. لیکن وہ کیا کرتا, جیسی وہ خبر سنتا اور نیچے والے کو بولتا, اس کے نیچے والا جن اس کے نیچے والے کو, مطلب یہ چین میں ہے سمجھے, نیچے سے اوپر, اس کے اوپر والا اس کے نیچے والے کو, نیچے والا نیچے والے کو, حتیٰ کہ وہ کائن کے کان میں کچھ بولتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کون سی بات ہے جو فرشتہ پہلے آسمان پہ فرشتے ڈسکس کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس میں سے کوئی چرائی ہوئی بات ہے. پھر وہ کائن کے پاس وہ لا کر بات کہتا ہے اور کائن پھر کیا کرتا ہے اس میں 100 جھوٹ ملا کے ایک سچ رکھ کر وہ آپ کے سامنے بات کو رکھ دیتا ہے. اور یہ بھی کون ہوگا؟ جو پرلے درجے کا کائن, ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو وہ خبر دے رہا ہے آپ کو جو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کر دیا. فرشتے اس فرمان کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں, اس ڈسکشن کو یہ جن چراتا ہے اور چرانے کے بعد نیچے پہنچا دیتا ہے کائن کے کان میں اور کائن اس کو بول دیتا ہے. تو لہٰذا وہ کل ہونے والی بات نہیں ہے, اللہ نے وہ چیز طے کر دیا, وہ نیچے بس ایکسیکیوٹ ہونے والا ہے وہ امر. وہ اگر بولتے ہیں تو لوح محفوظ میں کیا کسی کو نہیں بتائے, حقیقت میں تقدیر میں کیا کسی کو نہیں بتائے. یہ بس جو فیصلہ اللہ دے دیتا ہے فرشتوں کو سونپ دیتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے فلاں کے بارے میں فلاں, اس میں سے چرائی ہوئی ایک بات ہوتی ہے. اور وہ جن اتنا رسک لیتا ہے کبھی کبھار کہ اس کی جان اس میں چلی جاتی ہے. پھر وہ نیچے والا اس کے نیچے والے کو, حتیٰ کہ کاہن 100 جوڑ کے ساتھ ایک سچ بک دیتا ہے. ویسے عام کہانت کرنے والے ظاہر سی بات ہے نماز کا ثواب تو جانے والا ہے, شرک اور کفر کا گناہ تو ان کے پاس جانے سے ہونے ہی والا ہے, لیکن ان کے پاس ایسا کوئی جن ون نہیں ہوتا ہے. وہ تو صرف آپ کی نفسیات سے ہی کھیل جاتے ہیں, نفسیات سے کھیل لیتے ہیں. جیسا میں آپ سے کہوں, دیکھیے آج آپ یہاں سے جب IRC جائیں گے نا تو 2 کام اچھے ہونے والے آپ کے ساتھ اور 2 کام برے ہونے والے. اب آپ بولتے فیض بھائی نے بول دیے 2 اچھے اور 2 برے ہونے والے. اب وہ روز ہونے والے کام بھی کچھ ہوں گا تو آپ اس کو کاؤنٹنگ شروع کر دیتے, اس روز ہو رہے ہو ایسا 2 اچھے کام ہو رہے تو آپ IRC سے نکلے پیدل جا رہے تھے, کسی نے لفٹ دے دیا, ایک اچھا کام ہو گیا. کوئی بھی چیز کو اب چونکہ آپ کاؤنٹ کر رہے, اچھا 2 کے بعد اور 18 بھی اچھے ہو گئے, 20 بھی ہو گئے تو آپ 2 کو یاد رکھتے نہیں, 2 بولے تھے انہوں نے. اور روز ہونے والا کوئی کام جس سے آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہونا تھا, پانی نہیں آیا فلاں نہیں آیا, آپ کاؤنٹنگ میں لاتے, ارے پانی نہیں آیا, ایک کام خراب ہو گیا آج کا, چلو اور کیا دوسرا, ارے لائٹ چلے گی, چلو دوسرا کام خراب. حالانکہ 50 کام اور خراب ہے, آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. وہ تو صرف آپ کی پلین نفسیات سے کھیل رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی تو جو واقعی میں شبد باز ہوتے ہیں, جس کو کہیں گے اپنے فن میں مہارت رکھتے ہیں, جو کہ کفریہ فن ہے میرا, لیکن وہ اس طرح کے جنوں کی مدد لیتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو دعویٰ کرتا ہے اور کوئی چیز بتاتا ہے اور وہ ہو بھی جاتی ہے تو یاد رکھیے یہ کفر اور شرک ہے, یاد رکھیے. اور اس کو کوئی غائب کا علم نہیں تھا, بلکہ آسمان پر جو فرشتے جس کے بارے میں فیصلے ہو چکے تھے, جو بات چیت کرتے آپس میں, اس کا چرایا ہوا کچھ حصہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار یہ پورا بھی وہ نہیں رکھ پاتا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اور اس کا درجہ بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے, یاد رکھیے. جیسا مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک شخص تھا جس کے تعلق سے صحابہ میں ایسا لگنے لگا کہ شاید یہ دجال ہے, ابن سیاد اس کا نام تھا, ابن سیاد. تو دجال ایک شخص تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. جو دعویٰ کیا گیا تھا, اس کے والدین یہودی تھے, یاد رکھیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑوں کے پیچھے چھپ چھپ کر جا رہے تھے, حضرت عمر بھی چھپ چھپ کے جا رہے تھے. اس کی والدہ نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد محمد جو ابو القاسم جو ہے تمہارا پیچھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ اٹھ گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا میں پانی دیکھتا ہوں. کیا اس پہ کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا میں پانی کے اوپر عرش دیکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہے, تو کبھی اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا میرے دل میں کیا ہے, اور تب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ دخان کی کچھ آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی تھی آپ کے دل میں, لیکن ابھی آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دل میں کیا ہے, تو اس نے کہا الدخ, مطلب دخان پورا نہیں بول پایا لیکن اس نے گیس کر لیا, مطلب ایک اندازہ لگا لیا, الدخ اس نے کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ مارا, کہا تو کامیاب نہیں ہوں گا. اب حضرت عمر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن سعد کو قتل کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ واقعی میں دجال ہے تو اس کو قتل نہیں کر پائیں گے. حضرت عمر کو آپ لے کر چلے گئے, اس کا مطلب وہ دجال نہیں تھا, یاد رکھیے, ابن سعد دجال نہیں تھا, ٹھیک. اور کچھ علماء کے اقوال یہ کہ وہ چھوٹا دجال ہوگا, مائنر جس کو کہتے ہیں. کچھ نے کہا کہ وہ تھا ہی نہیں, اس لیے کہ بعد میں مدینہ بھی گیا اور مکہ بھی گیا, حج بھی کیا, اس نے اسلام بھی قبول کیا. بہرحال اس کے پیچھے ایک تفصیلات ہے. بہرحال لیکن تب آپ نے کہا کہ تو کامیاب نہیں ہوگا, تو پتہ چلا وہ کبھی کبھار اس لیول تک کہانت کرتے ہیں کہ آپ دل میں کیا خیالات لا رہے ہیں
اس کے بارے میں کچھ گیس اور اندازہ ان کو ہو جاتا ہے. جیسے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر نازل ہوئی تھی سورت، آپ نے بھی کسی کو بتایا نہیں تھا سورت دخان، لیکن اس نے ایک اندازہ لگا لیا دخ کہہ کر کے، کچھ نہ کچھ دخان جیسا، مطلب دخان کے قریب، لیکن پہنچ گیا، ایگزیکٹ لفظ تک نہیں پہنچ سکا. اسی تعلق سے علماء کچھ لوگ ایکسپلین کرتے ہیں اس کو، یہ اس طرح سے ہے کہ انسان چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو میں بھی چونکہ خون کی طرح دوڑتا ہے تو دل میں جو باتیں آتی، خیالات آتی، اس کے بارے میں وہ نالج کر لیتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو چیز آپ کے علم میں وہ چیز کو وہ اپنے علم میں لا سکتے ہیں کوشش کر کے، جن اور شیاطین، یاد رکھیں، چونکہ وہ اندر جا کر دل کے حالات یا خون کی طرح چونکہ دوڑتے ہیں تو ان کو اندر کچھ نہ کچھ ایک گیس کر سکتا ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں نے کو جب یہ جن اور جادو کی بات بتائی جاتی، وہ بولتے ایسا نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، جو وہ لوگ کرتے اتنے بڑے رہتے ہیں، مہارتی رہتے، یہ رہتے وہ رہتے، پہنچے ہوئے رہتے، یہ بابا رہتے، اونچے رہتے اور کیا رہتے، جو بھی بہرحال رہتے. تو وہاں کیا ہوتا، جب وہ جاتے پورا علم نہیں ہوتا، جا کر بیٹھتے اور کچھ تو بھی آپ نے جو دل میں سوچا بول دیتا ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ گئے اور دل میں سوچتے ہو گئے کیا کرتا بڈھا کمینہ، دیکھ لیتا میں اس کو، فلاں فلاں، اور آپ کی جاتے بول رہا بیٹا بڑوں کو ایسا نہیں بولتے، آپ بولتے اس کو کیسا معلوم ہو گیا کہ میں اس کو ایسا کر رہے تھے؟ نہیں بیٹا بالکل، یہ والی تو ماں والی نہیں، بالکل نہیں، ٹھیک ہے. ارے میں گالیاں دے رہا تھا اس کو کیسا معلوم ہو گیا؟ اللہ آپ گالیاں دے رہے، دل میں کچھ بول رہے، وہ آپ کو بول دیتے اور یہ ریئل ہے. میں نے ایک صاحب کو جن جادو پہ ایک لیکچر دیا، ان کے ساتھ ہو گیا، پھر وہ یہاں سے نکلے ایک دوسرے شہر میں گئے، وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک جادوگر سے ملاقات ہوئی ان کی، تو انہوں نے انکار کر دیا، فالتو باتیں تمہاری، کچھ نہیں ہوتا، میں نے یہ سن لیا، وہ لیکچر سنے تھے میرا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے بعد ان کا کال آیا تو مجھے سب پتا چلا. اس کے بعد نکلی وہ دکان سے، نکل کے کہیں اور چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اس آدمی کا ان کو کال آیا، انہوں نے کہا کہ وہ دکان میں کوئی چیز بھول گئے، تم جا کے دیکھ لو. اور جب اس نے بولا تو ان کو یاد آیا، انہوں نے ایک سامان تھا ان کا، وہ دکانیں بھول گئے تھے واقعی، اور سامان قیمتی تھا. مطلب یہ سونے کی جیولری لے کر، زیورات لے کر کسی دکان میں گئے چشمے بنانے والے کی، وہاں بھول گئے سونے کے زیورات، اور جادوگر کو خوب سنا کے بھی آگے پہلے کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، اور وہاں سے نکل گئے. پھر یہ جب ہونے کے بعد جادوگر نے انہوں کال کر کے بولا تم زیورات بھول گئے ہو، پھر یہ بھاگے اور زیورات لے کے آئے. تو اب یہ بہت وہ ہو گئے، یہ تو سچے بابا دکھ رہے بولے، تو مطلب ایک تو ہزاروں روپے کا فائدہ، زیورات اب 1-2 تولے کی بن گئی اس زمانے میں، تو 10-20 ہزار تو ہو گئے. پھر یہ فائدہ ہو گیا، اور پھر انہیں ایسا بتا دیا ایگزیکٹ جیولری تم چھوڑ کے آئے، وہ دکان میں چھوڑے، کہاں چھوڑے. اب وہ جب وہ دکان میں گئے تو وہ آدمی بھی انکار نہیں کر سکا، حالانکہ اسے سامان اٹھا کے رکھ لیا، دیکھا نہیں اس نے کیا تھا، لیکن وہ پہلے انکار کر رہا تھا. انہوں نے بولے یہیں چھوڑا میں نے، یہاں رکھا تھا، چونکہ اس نے سب بتا دیا تھا. یاد رکھیے یہ تو ہو گیا تھا، یہ تو گزری ہوئی چیز. یاد رکھیے جو گزر گیا وہ تو کبھی بھی جس کو ہم کہیں گے غائب میں سے نہیں رہا وہ، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے نا، تو اس سے عقیدوں سے کھیل لیتے ہیں. آپ نے کچھ سوچ کے گئے دل میں بات، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں ہم پریشان نہیں ہوں گے، یاد رکھیے یہاں ہم کو نالج ہوں گا. یاد رکھیے کہ یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، ان کی شر بہت زیادہ ہے، اور یہ جن اور شیاطین کے استعمال کر کے، اور کیا ناممکن ہے جنوں کے ذریعے لوکیشن یہ کسی چیز کو ٹریک کر لینا. آپ جادوگر وہ تھا، انہوں نے اس کو چیلنج کر کے چلے گئے، اس نے ایک جن ان کے پیچھے چھوڑ دیا، وہ جن ان کو مانیٹر کر رہا تھا، ہو سکتا اسی نے بلا دیا ان کو، انہوں نے سامان بھول گئی، وہاں سے نکل گئے، پھر جادوگر نے ان کو کال کر کے بولا وہ وہاں ہے. تو یہ ناممکنات میں سے نہیں. تو اس سے کوئی انسان کی مہارت 30 مار خان ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت پہنچے ہوئے اونچے ہے، یہ اس سے نہیں پتہ چلتا ہے. یہ سب کفری اور شرکیہ کام ہے. تو یہ سب جنوں کے ذریعے اگر وہ آنے والی چیزوں کی خبر دے رہے تو آسمان سے چرا کے لائیے. گزر چکا خبر دے رہے تو میں نے آپ کو کہہ دینا وہ غائب میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس کی نالج کبھی 100 سال پہلے کیا ہوا تھا، 50 سال پہلے کیا ہوا تھا، یہ خبریں بھی دیتے ہوں. ہم ایک نوجوان یقین نہیں کر رہا کسی جادوگر پر، وہ کچھ تو بھی ایسی خبر دے دے گا جو اس کے اکیلے، اس کا ایک گناہ جو اس کے اور کسی کے پاس علم نہیں تھا، وہ اس کو بتا دیں گا اور وہ ڈر جاتا رہے. صحیح بات ہے. تو یہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں، جو گزر چکا وہ تو کبھی بھی غائب نہیں، وہ ہو گیا. لیکن وہ لوگ لاتے ہی خبروں کیسے کرتے ہیں، آپ سمجھ گیا، جنوں اور شیاطین کے ذریعے یہ کام لیتے ہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی بڑی بات نہیں یہ کام کرنا، لیکن کفر اور شرک ہے. یاد رکھیں بڑی بات ان دا سینس کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس آدمی کی کوئی ذرہ برابر بھی صلاحیت ہو، وہ جنوں کا استعمال کر رہا ہے اس کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنے عقیدے سے اور آخرت سے کھیل چکا ہے، کیونکہ اس نے توحید اور اعمال کا سودا کر لیا جادو کے بدلے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی یاد رکھیے. تو ان کے پاس جا کر اگر خالی انسان نے سوال کیا 40 دن کی نماز چلے گی. اب دوسری سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس آئے پھر جو وہ کہے اس کی تصدیق کرے، تصدیق مطلب ہاں یہ تو صحیح ہے، ایک تو خالی سوال کیا تو 40 دن کی نماز تصدیق کرے. تو اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا رکھا، حدیث کے اندر اور بھی الفاظ ہیں، میں خالی اس کا اتنا جملہ رکھ رہا ہوں آپ کو، تصدیق کرے. اور بھی 2-3 باتوں کے بعد آپ نے فرمایا اس نے اس چیز سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. اور بھی کچھ گناہ ہے اس کے اندر، تفصیلات نہیں، اس لیے میں اتنا ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ تمام گناہ وہ گنا کہ آپ نے کہا اس نے اس چیز سے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل. ایک اور روایت سنی، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا جو کہانیاں جو عراف کے پاس آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اور سنت دونوں نازل ہوئی. یاد رکھیں تو سیدھا وہ شریعت کا منکر ہو جاتا ہے،
جو اس کی بات پہ تصدیق کر لیتا ہے اور جو اسے سوال کرتا ہے 40 دن کی نماز کی چلی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ لوگ دھڑلے سے جا رہے ہیں، ہاتھ بتا رہے ہیں، پیر بتا رہے ہیں، سر بتا رہے ہیں، واقعہ سنا رہے ہیں، کل کیا ہوگا جاننا چاہ رہے ہیں، پہلے جو ہو چکا وہ کیسے ہو جاننا چاہ رہے ہیں، چیز گمی تو کہاں پتہ کرنا چاہ رہے ہیں، فلاں کرنا چاہ رہے ہیں، کون ہمارے پیچھے لگا، کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا دوست ہے، کیا کیا جادو سے محبت ہو رہی تو کسی کو عاشق بنانے کے پیچھے پڑے تو وہ جادوگروں کے پاس جا کے کر رہے، ہر چیز میں کوئی ہر واپس نہیں کر رہا، اس کے خلاف بھی جادوگر یہ کیا وہ کر رہے، کوئی آدمی آپ کے خلاف بات کر رہا تو اس کی منہ بند کرنے کی بندشیں کر رہے، کیا کیا نہیں کر رہے، بہرحال ہر کام میں جادو کا سہارا لیا جا رہا ہے، کسی کی نعمت دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا اس کو ختم کرنے جادو کا سہارا لیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں غلط ہے، یاد رکھیے یہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہاں یاد رکھیے ایک انسان شریعت سے کفر کر جاتا ہے جب وہ اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے، انسان توبہ کرے اگر اس نے یہ سب کیا ہے تو، اور واپس لوٹا ہے صحیح عقیدے پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جادو کا اثر نہیں، میں کہہ رہا ہوں جادو کا اثر ہے لیکن اس کا وہ عمل کرنا وہ حرام، مطلب ہم کو جادو کا اثر ہے وہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جادو ہے، ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائش تھی قوم کے لیے، لیکن اس کو کرانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ جیسا میں کہوں کہ شراب بیچنے سے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اس میں بھی منافع ہے، لیکن یہ منافع کمانا شریعتاً حلال نہیں، یاد رکھے۔ تو جادو سے لوگ علاج کرتے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے لیکن وہ کرانا جائز نہیں۔ اسی طرح جادو کے ذریعے لوگ کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کام ہوتا ہے لیکن یہ کروانا درست نہیں۔ جادو کے ذریعے کل کیا ہوگا کچھ نہ کچھ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کرنا کفر ہے اور شرک ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی بےحد ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، یاد رکھیں یہ جو ہے مسند البزار کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، کہانت کرے یا کروائے، جادو کرے یا کروائے، اور جس کسی نے کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو وہ شریعت کا منکر ہے۔ کیا کیا آپ نے فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، کون جو فال کھولے اور کھلوائے۔ فال مطلب کیا ہے؟ لوگ ہر چیز کے لیے فال کھلواتے ہیں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، کیسا ہوگا میرے ساتھ، جس میں کیا کرتے ہیں کچھ لکھ دیتے ہیں، ہاں کرو نہ کرو، کرنا چاہیے نہیں کر، پھر اس کو کھول کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کہانت کرتے ہیں، کل کیا ہوگا معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جادوگر جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے، پہلے تو کہا لیسا منا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یہ ایک خود سخت بات ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں، پھر اس کے بعد کہنا کہ وہ تو سیدھا اس چیز کا منکر ہے، انکاری ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، تو کتنی سخت بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور عراف کے تعلق سے امام بغوی لکھتے ہیں جو علامات کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیزوں کی نشاندہی یا کسی طرح کے دوسرے امور کی معرفت کا دعویٰ کرے، کیا فرما رہے ہو اس میں عراف کے اندر؟ وہ جو علامت کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیز کی نشاندہی کرے۔ آج کل بہت ہوتا ہے نا، کوئی گم گیا یا کوئی چیز چوری ہو، کس نے چرایا ہوگا، کہاں گمی ہوں گی، وہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ آدمی یہاں ہوں گا، یا چرائی ہوئی چیز یہاں ہوں گی، یاد رکھیے وہ اس سے مراد ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے عراف کے تعلق سے ایک عالم دین کا جو قول ہے وہی ہے کہ عراف ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق کاہن پر بھی ہوتا ہے، نجوم میں بھی ہوتا ہے، رومال پہ بھی ہوتا ہے، اور ایسے قسم کے تمام لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنے اپنے طریقوں سے آنے والے کل کیا ہوں گا وہ امور یا وہ واقعات کی خبر دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ چیز کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو یاد رکھیے کبھی کاہن کہا جاتا ہے، عراف کہا جاتا ہے، یا نجومی کہا جاتا ہے، یا فارچون ٹیلر بولتے ہیں عام زبان کے اندر، یا کل کیا ہوں گا بتانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یاد رکھیے شریعتاً درست نہیں ہے، شریعتاً غلط ہے۔ تو جادو کا سیکھنا سکھانا کرنا کروانا یہ بہت ہی سخت جرم ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات بہت لیکن عام ہو چکی ہے، لوگ عام طور سے ایک دوسرے پر جادو کرتے کرواتے ہیں کسی نعمت کو ہٹانے کے لیے، کسی سے حسد ہے اس حسد کو پورا کرنے کے لیے، کسی سے کوئی بدلہ لینے کے لیے، کوئی بیماری کو ہٹانے کے لیے کر رہا ہے تو کوئی کسی کو بیماری دینے کے لیے کر رہا ہے، تو کوئی گمی ہوئی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے کر رہا ہے، تو کوئی زمین کے نیچے کے خزانے ڈھونڈنا چاہتا ہے، کام دھندا نہیں کر کے جو انسان زمین کے نیچے خزانے ڈھونڈ رہا ہے، تو کوئی جو ہے مطلب اب اس کی اتنی قسمیں، مطلب ہر گلی کوچے میں 4 لوگ مل کے کچھ تو بھی نئے پلاننگ کر رہے جادو کے ذریعے فلاں کرنے کا۔ ایسی پلاننگ آپ نے کتنی سنی لوگوں کی کہ وہ ہم نے ایسا بچپن میں یہ کیے تھے، پیسہ جمع کر کے کاہن سے زمین کے نیچے خزانے ڈھونڈنے لگے۔ تو مطلب یہ کہانیوں اور قصوں سے ہماری جس کو کہیں گے پوری زندگی کی سٹوریز بھری ہے، مطلب دن اور رات کی بات چیت میں کئی بار آ رہا ہے، کسی کو کسی سے حسد ہو گئی بس اس نے جادو کرنا ہے، میری طبیعت زیادہ خراب مجھے لگ رہا ہے میرے پہ کسی نے جادو کر دیا، مجھے اس کی طبیعت اچھی لگ رہی مجھے اس کو خراب کرنا، میں اس پہ جادو کر کے وہ کام کر رہا ہوں۔ تو گویا نعمتیں چھین گئی تو اس کی واپسی کے لیے جادو کر رہے ہیں، اور نعمتیں دوسروں کی چھیننے کے لیے جادو کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کل کیا ہوں گا معلوم کرنے کے لیے جادو استعمال کیا جا رہا ہے، اور کل کیا ہوا تھا معلوم کرنے کے لیے جادو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیماری کو ہٹانے کے لیے تو کسی کو بیمار کرنے کے لیے جادو کیا جا رہا ہے، کسی کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے جادو کر رہے لوگ، تو کسی کو اسے دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ شوہر بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے جادو ہو رہا ہے، تو ایک آدمی ابھی کسی شادی کرنا جاتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے
کرنے کے لیے جادو کرا. تو گویا ہر کسی چیز کے لیے، چھوٹی سے بڑی چیز کے لیے لوگ جادو کرتے ہیں. کسی سے پیسہ ایٹنے کے لیے جادو کیا جا رہا تو کوئی اپنا پیسہ واپس لانے کے لیے جادو کرتا ہے کہ وہ دے رہا نہیں تو کچھ تو جادو کرو. پھر اس کے پیچھے تعویذ اور گنڈے اور برائیاں اور اتنے سارے شر اور فتنے اور فساد اور قربانیاں اور جن اور شیاطین کو خوش کرنا اور کالے پیلے دھندے جس کو بولیں گے، ٹھیک ہے، کرنا اتنے کچھ ہے. بہرحال کی اب اس کو وقت نہیں ہے. تفصیلات میں نے پہلے رکھ چکا ہوں، میرے 2-3 لیکچر ہے. جادو کی اقسام، جن اور جادو کی حقیقت، جادو کا علاج، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، اس میں تفصیلات ملیں گی. میں اسی پہ اپنی بات کو بہرحال ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے قبیح عمل سے، ہر قسم کے شر سے ہماری اور ہمارے امت کی حفاظت کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.